السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی نظام کا تعارف۔ اسلام انڈیویجول کریکشن کے لیے بھی ہے اور کلیکٹیو کلیکشن بھی ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین، کوئی اور مذہب اب نہیں آنے کو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دین، اللہ کا دین، اللہ کے زمین پر لے کر آئے۔ اس کے نفاذ کے لیے یہ دین آیا۔ اس کا نفاذ میری ذات سے اقوام تک، یعنی گلوبلی، پورے دنیا کے لیے، پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے، پوری دنیا کی بہتری کے لیے، پوری دنیا کے ویلفیئر کے لیے، پورے دنیا کو ایک نظام دینے کے لیے یہ دین آیا۔ دین اسلام کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام ولنگ وشز، اپنی تمام خواہشیں، اپنی تمام اصول اللہ کے سامنے رکھ دینا، یعنی اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اسلام ایک عالمگیر یعنی گلوبلی شریعت ہے، گلوبل شریعت ہے، گلوبل دین ہے۔ شریعت کا مطلب اس میں عدالتی نظام بھی ہے، اس میں معاشرتی نظام بھی ہے، اس میں دنیا کے تمام شعبے میں اسلام اپنی شریعت کے ذریعے ان شعبوں کی عوام کی بھلائی کے لیے رہنمائی اسلام پرووائڈ کرتا ہے۔ اسلام پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانیت کی خدمت، اسلام کا مقصد وجود، مقصد آمد، دنیا کو اندھیرے سے روشنی پہ لانا۔ اسلام کا مقصد پوری انسانیت کی اصلاح اور فلاح اور بہبود ہے۔ اسلام جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو اصول، ضابطہ، قانون، طور طریقہ، سلیقہ پرووائڈ کرتا ہے، رستہ دکھاتا ہے۔ اسلامی قوانین کو اللہ پاک کے بنائے ہوئے قوانین کی قبولیت حاصل ہے۔ سمجھیے گا، قبولیت اللہ کی ہے اور اصول، ضابطہ، رولز، ریگولیشنز بھی اللہ نے ہمیں بنا کر عطا فرما دی ہے۔ ہمارے پاس موجود تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہے۔ کسی بھی قانون، کسی بھی اصول، کسی بھی سوسائٹی کو بننے، چلنے، فلاح، اصلاح، بھلائی کے اوپر قائم رہنے کے لیے بنیادی طور پر دو اصول ہیں۔ ایک نیت اس کی کیا ہے اور دوسرا عمل کیسا ہے۔ اگر نیت میں فتور ہے، نیت میں خرابی ہوگی تو عمل آپ کو نظر آ جائے گا، اور اگر نیت میں شفافیت ہوگی، نیت میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، نیت میں اخلاص اور اتباع دین نظر آپ کو آنے لگے گا۔ یہ اسلام کی برکات ہے۔ اسلامی قوانین آپ اپنے فطرت کو فالو کریں، آپ اپنی جو فطرت ثانیہ ہے، آپ اپنی جو قدرت کے دیے ہوئے ہمارے اندر جو ایک اصول ہے، نرمی، محبت، بھلائی، امن، شانتی، اگر انہی چیزوں کو ہم فالو کریں، یقین کیجئے ہمارے گرد اسلامی نظام قائم ہو جائے گا، اور یہی اللہ کو قبول ہے۔ یعنی قوانین کی قبولیت اللہ کے احکام شرط ہے۔ اسلام
ہر ایک کو بازار سے لے کر ایوان تک، یعنی عوام کو بازار سے لے کر ایوان تک، جس کو اسمبلی کہتے ہیں آپ، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں آپ، جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں آپ، جو عوامی نمائندے جہاں بیٹھتے ہیں اور اصل میں وہ آپ کے بھلے کے لیے موجودہ حالات دور کے اعتبار سے قانون سازی کرتے ہیں کہ عوام کی بھلائی ہو، عوام کی خدمت ہو، عوام سکون امن کے ساتھ رہ سکے، عوام کی زندگی پر امن ہو، اور اگر امن نہ ہو سکے تو ان اداروں کو وہ آپ کے نمائندے عدالت کے ذریعے، عدالت و انصاف کے ذریعے اس کو کٹہرے میں لاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تم عوام میں امن کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرو، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد امن کے بجائے شر، امن کے بجائے بدامنی پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ نمائندے آپ کے لیے نہیں، وہ خاص کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی ہم ہیں کہ ہم منبر و محراب کو ہم نے صرف ثواب کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آپ بازار میں جتنی بھی خرافات، خامیاں، عوام جھوٹ، فریب، دھوکہ، ملاوٹ اور ہر وہ کام جو کرتے ہیں جس سے عوام کو نقصان ہو، کیا عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بازاروں میں تجارتیں ہوتی ہیں، کیا اس سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا اس سے آنے والی آمدنی، کیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان کے؟ تو ہر مسلمان یہ کہے گا نہیں، حلال تو نہیں ہے، مگر ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ چوائس ہے ایمانداری کے ساتھ بازار میں تجارت کریں، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہماری زندگی میں اچھائی آنی شروع ہو جائے گی۔ اسلام ہر ایک کو بازار سے ایوان تک اور منبر و محراب، مسجد، عبادتگاہوں سے لے کر دنیاوی ایوانوں تک، طاقتور ترین حکمرانوں تک اور اقتدار پر قائم، اقتدار پر فائز طبقے تک کو بنیادی اصول اور گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، گائیڈ لائن اسلام دیتا ہے، اور اسی کو اسلامی ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ اس گائیڈ لائن پر، اسلامی گائیڈ لائن پر ہم آپ چلے تو جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی اللہ حکمراں دیں گے۔ اپنی ریاست میں اسلامی نظام لانے سے پہلے اپنے آپ میں ہم آپ اسلامی نظام لانے کی کوشش کریں، یقین کریں، سوسائٹی میں تبدیلی آ جائے گی۔ میری تبدیلی کے ساتھ میرے گھر میں تبدیلی آئے گی، میرے گھر میں تبدیلی کے بعد میرے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، میرے معاشرے میں تبدیلی کے بعد خود بخود کنٹری میں، ملک میں، نیشن میں تبدیلی آ جائے گی۔ اسلامی نظام کو اپنانے کا عہد کیجیے۔ بہت آسان ہے اسلام پر چلنا اور بہت مشکل ہے اسلام کے برخلاف چلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔